جب وفد کے نمائندوں نے مسلمانوں پر کیے جانے والے مظالم کی رودات سنائی تو والی میسور رونے لگا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرے ایک سیاسی فیصلے کے اس قدر خوفناک نتائج برآمد ہوں گے۔ اللہ مجھے معاف فرمائے اور آپ لوگ بھی میری اس کوتاہی سے درگزر کر دیں۔ آپ کا غم میرا ذاتی غم ہے۔ نائروں نے آپ پر نہیں حیدر علی پر تلوار کھینچی ہے۔ ماپلاؤں کے وفد کو مطمئن کر کے حیدر علی منگلور سے سرنگا پٹم پہنچا۔ دارالحکومت کے انتظامات کمیندان اور شجاعت خان کے سپرد کیے اور 20,000 سوار لے کر ملابار کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس جنگی مہم میں 13 سالہ ٹیپو اپنے باپ کے ہمراہ تھا۔ ٹیپو کے شریک جنگ ہونے کی خبر سنتے ہی فاطمہ بیگم بے قرار ہو گئیں۔ بیٹے کے رخصت ہونے سے ایک دن پہلے فاطمہ بیگم نے خلوت میں شوہر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا آپ کے لشکر میں سپاہیوں کی کمی آ گئی ہے؟ فاطمہ بیگم کا لہجہ اداس بھی تھا اور تلخ بھی۔ نواب حیدر علی نے بڑی حیرت سے اپنی جانثار شریک حیات کی طرف دیکھا۔ بیگم، میں آپ کی بات سمجھنے سے قاصر ہوں۔ ایسی کیا افتاد آ پڑی ہے کہ آپ ٹیپو کو اپنے ہمراہ لیے جا رہے ہیں؟ اس وقت فاطمہ بیگم اس جذباتی ماں کے لہجے میں بات کر رہی تھی جس کے لیے بیٹے کی جدائی کا تصور ناقابل برداشت تھا۔ آپ نے اتنا اہم فیصلہ کرتے وقت ٹیپو کے سن و سال کا اندازہ نہیں کیا؟ اس عمر کے بچے ابھی سرنگا پٹم کی گلی کوچوں میں کھیل رہے ہیں۔ بیوی کی بات سن کر والی میسور کے چہرے پر عجیب سا رنگ ابھر آیا۔ وہ بہت آہستہ مگر پرملال لہجے میں کہنے لگا، شاید تم نے محمد بن قاسم کا نام نہیں سنا۔ وہ بھی اس وقت مردان کارزار کی سالاری کر رہا تھا جب اس کی عمر کے بچے عراق کی گلیوں میں کھیل رہے تھے۔ قبیلہ بنو ثقیف کا وہ تاریخ 7 سالار 16 سال کی عمر میں گھر سے نکلا اور 19 سال کی عمر میں عظیم الشان فتوحات حاصل کر کے دنیا سے رخصت ہوا۔ پھر آپ کا بیٹا تو تنہا بھی نہیں ہے، اس کا باپ قدم بقدم اس کے ساتھ ہے۔ اگر آپ ٹیپو کے سلسلے میں کسی ناخوشگوار حادثے سے ڈرتی ہیں تو اتنا یاد رکھیے کہ قبر کی رات قبر میں ہی کٹتی ہے۔ نہ زندگی کی ایک ساتھ کم کی جا سکتی ہے اور نہ موت کے کسی لمحے کو ٹالا جا سکتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اپنے اللہ سے ہمیشہ خیر و فلاح کی توقع رکھنی چاہیے۔ خدا نخواستہ ایسا کوئی لمحہ آیا تو آپ سن لیں گی کہ ٹیپو کی طرف رخ کرنے والی تمام شمشیریں، تیر، تلوار، نیزے آپ کے شوہر کے جسم میں پیوست ہو گئے اور آپ کے بیٹے کے بدن پر ہلکی سی خراش تک نہیں آئی۔ حیدر علی کو اس کے ساتھی پتھر یا فولاد کا انسان کہا کرتے تھے۔ وہ آفات و مصائب کے ہجوم میں ہنستا رہتا تھا یا اس طرح خاموش رہا کرتا تھا کہ اس کے چہرے سے دلی کیفیات کا اندازہ لگانا دشوار ہو جاتا تھا۔ مختصراً حیدر علی کے بارے میں عام رائے یہی تھی، جو ایک انتہائی غیر جذباتی انسان ہے جو گرد و پیش کے موسموں کا کوئی تاثر قبول نہیں کرتا۔ خود فاطمہ بیگم کو بھی اکثر مواقع پر شوہر سے اس قسم کی شکایت رہا کرتی تھی، مگر آج حیدر علی کے چہرے کا رنگ ہی بدلا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دھواں سا بھرا تھا، جیسے بارش سے پہلے آسمان پر گہرے بادل چھا جاتے ہیں۔ حیدر علی کی آنکھوں میں بھی وہی بادل تھے اور ان بادلوں کے پیچھے اشکوں کا سیلاب چھپا ہوا تھا۔ آپ مطمئن رہیں فاطمہ بیگم، حیدر علی کا آپ سے وعدہ ہے کہ اس کی زندگی میں ٹیپو پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ اللہ اپنے کمزور بندے کی مدد کرے اور اس کے وعدوں کا بھرم رکھے۔ آج پہلی بار فاطمہ کو اندازہ ہوا تھا کہ ان کے شوہر کے سینے میں کیسا محبت بھرا نرم و نازک دل ہے جس کے گرد سیاسی مصلحتوں اور وقت کی ضرورتوں نے ایک آہنی حصار کھینچ دیا ہے۔ فاطمہ بیگم نے بے قرار ہو کر حیدر علی کے کشادہ سینے پر سر رکھ دیا اور رونے لگی۔ نواب بہادر، مجھے اس اعزاز پر فخر ہے کہ میں آپ کی بیوی ہوں اور ٹیپو آپ کا بیٹا ہے۔ پہلی بار ٹیپو سے جدا ہو رہی ہوں نا، اس لیے دل پر قابو نہیں رہا اور آپ سے شکایت کر بیٹھی، ورنہ میں اور میرے بیٹے آپ پر 1000 بار قربان۔ مجھے بھی آپ کی رفاقت پر ناز ہے فاطمہ بیگم، حیدر علی نے اپنی جانثار بیوی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے بھی بچوں کی خاطر اپنے آنسوؤں کو پی لیا ہے، آپ بھی اپنے اشکوں کو ٹیپو سلطان اور شہزادہ کریم شاہ سے چھپا لیجئے۔ جب فاطمہ بیگم پرسکون ہو گئیں تو حیدر علی نے انہیں بہت نرم لہجے میں سمجھایا۔ ٹیپو ایک شاعر کا بیٹا ہوتا تو اسے ورثے میں شاعری ملتی، اگر میں کوئی کاریگر ہوتا تو ٹیپو کو اپنا ہنر سکھا دیتا۔ قسمت سے سپاہی ہوں، اس لیے شمشیر و سنا کے سوا بیٹے کو کیا دے سکتا ہوں۔ اس وقت میرا دل بھی بے قابو ہو جاتا تھا جب ٹیپو 8-9 سال کی عمر میں شدید سردی کے عالم میں گرم بستر سے نکل کر صبح سویرے جنگی تربیت کے لیے فوجی چھاونی جایا کرتا تھا۔ ایسے موقع پر میرے اندر کا انسان جو بے پناہ محبت کرنے والا باپ ہے مجھ سے کہا کرتا تھا کہ حیدر علی ایک معصوم جان پر اتنا بڑا ظلم ہے، مگر میں نے اس باپ کی آواز کبھی نہیں سنی۔ میں اپنے بیٹے کو ناسازگار موسموں سے لڑنے والا ایک جفاکش سپاہی بنانا چاہتا ہوں، سو میں نے جذبات کو قربان کر کے اپنا فرض ادا کیا۔ میں نے ٹیپو کے ہاتھ میں قلم بھی دیا اور تلوار بھی۔ اس نے اب تک درسگاہ کی پرسکون فضا دیکھی ہے، مقتل میں انسانی خون بہتے نہیں دیکھا۔ وہ قلم اور کتاب کا امتحان دے چکا، مگر ابھی تلوار کا امتحان باقی ہے۔
मैं इसीलिए उसको अपने हमरा लिए जा रहा हूँ कि वो मेरी निगरानी में अपने सबसे बड़े इम्तिहान की तैयारी करे। मैंने टीपू के हक में जो बेहतर समझा वही किया। अब मैं नहीं जानता कि मेरी दी हुई तालीम और तरबियत से आप मुतमईन हैं या मुझसे कोई कोताही सरजद हो गई है। नवाब बहादुर, मेरी इस जज्बाती गलती को माफ फरमा दें। फातिमा बेगम एक बार फिर रोने लगी। आप बहुत फर्ज शनास बाप हैं। गलती तो हम कम नजरों से हुई जो आपको पहचानने से कासिर रहे। मैं आपको भी गलत नहीं कहता। नवाब हैदर अली मुकम्मल तौर पर अपनी बीवी को मुतमईन करना चाहता था। बस कभी कभी जज्बात के तुंदो तेज तूफान में बहने लगती हैं और ममता के जोश में सूरत हाल की संगीनी को नजरअंदाज कर देती हैं। मैं अपने अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मेरी मौजूदगी में टीपू को न सिर्फ जवान कर दिया बल्कि उसके हाथ में तलवार भी दे दी। हैदर अली ने तो 5 साल की उम्र में यतीमी का सदमा उठाया था और रास्ते का पत्थर बनकर रह गया था। फिर जो भी आता उसे ठोकर लगा के आगे बढ़ जाता। आपके बेटे के साथ तो किस्मत ने ऐसा सलूक नहीं किया। ये कहते कहते हैदर अली की नजरों के सामने उसका अज़ियतनाक माजी उभर आया था और वालिय मैसूर चंद लम्हों के लिए खुद भी जज्बाती नजर आने लगा था। अल्लाह ने टीपू को इस काबिल बना दिया है कि वो अपना दिफा कर सकता है। फतो शिकस्त, जिंदगी और मौत तो मुकद्दरात का मसला है, मगर अब मुझे इसका खौफ नहीं कि मेरे बाद मेरा बेटा रास्ते का पत्थर बन जाएगा। अगर वक्त ने कभी उसके खिलाफ साजिश की तो वो मर्दों की तरह मैदान में उतरेगा और मर्दों की तरह दुश्मनों का मुकाबला करता हुआ मर जाएगा। फातिमा बेगम, मैं इस दुनिया में रहूं या न रहूं, मेरी ये बात हमेशा याद रखिएगा कि मैंने अपने बेटे को शाख गुल पे चहकने वाला बुलबुल नहीं बनाया है कि मैसूर के जागो जगन उसका गोश्त नोच नोच कर खाएं। मैंने टीपू को शहबाज बनाने की कोशिश की है और अब मैं उसे आसमानी फजाओं का मुशाहिदा कराने के लिए अपने साथ ले जा रहा हूँ। आज के बाद से वो मेरे दोष बदोश खूना शाम आंधियों में उड़ेगा। दुआ कीजिए कि अल्लाह उसे नई ताकत परवाज बख्श दे। फिर फातिमा बेगम ने अपने बेटे को गले लगाकर इस तरह रुखसत किया कि उनकी आंखों में आंसुओं की नमी की बजाय गैर मामूली चमक थी और होंठों पर एक आसूदा तबस्सुम नुमाया था। टीपू सुल्तान महाज जंग की तरफ जाने से पहले यतीम खाने पहुंचा और सरिता देवी से मिला। हो सकता है ये मेरी और तुम्हारी आखिरी मुलाकात हो। मैं नहीं जानता कि दोबारा सरंगापटम आऊंगा या जिंदगी का सफर रास्ते में ही खत्म हो जाएगा, इसलिए मेरी चंद बातें बहुत गौर से सुन लो। सरिता देवी टीपू सुल्तान की रवानगी का सुनकर उदास हो गई थी, मगर वली-ए-अहद सल्तनत के तर्ज कलाम ने उसे चौंक जाने पर मजबूर कर दिया। क्या कहना चाहते हो कुंवर? मुझसे कोई गलती हो गई है? तुमने राजा कृष्णा की साजिश को बेनकाब करके अच्छा नहीं किया। टीपू सुल्तान बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहा था। वो अय्यार और मुंतकिमुल मिजाज इंसान है। जब उसने अपनी हकीकी बहन और भांजे को माफ नहीं किया तो फिर वो तुम्हें भी शदीद नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। इन हालात में बेहतर यही है कि तुम कुछ दिनों के लिए राजमहल मुंतकिल हो जाओ। बस यही बात थी कुंवर। सरिता ने सुकून की सांस ली। टीपू की गुफ्तगू मुकम्मल होने से पहले उसे सैकड़ों वसवसे परेशान कर रहे थे। हाँ, वली-ए-अहद सल्तनत ने असबात में सर को जुम्बिश दी। कुंवर, पहले तो ये कि मेरे लिए राजमहल और अनाथ आश्रम दोनों बराबर हैं। मैं कहीं भी रहूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सरिता के लहजे में बड़ी बेनियाजी थी। दूसरे ये कि मुझे मौत से डर नहीं लगता। फिर राजा कृष्णा मेरा क्या बिगाड़ेगा? और जब बात बिगड़ने पे आएगी तो फिर तुम्हारा सारा लश्कर भी उसे नहीं बना सकेगा। इसलिए मेरी फिक्र छोड़ दो और अपनी मंजिल की तरफ देखो। कैसी कैसी फतुहात तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। फजा में तुम्हारे ही नकारों की गूंज है, ऐसी गूंज जो कभी खत्म नहीं होगी। ये कहते कहते सरिता पर अजीब जज्ब की कैफियत तारी हो गई। टीपू जानता था कि सरिता राजमहल वापस आने पर कभी आमादा नहीं होगी। मजीदा बेगम, फातिमा बेगम और खुद हैदर अली भी बार बार इसरार कर चुके थे, मगर सरिता ने किसी की बात का कोई तासुर कबूल नहीं किया था और अपनी जिद पर इस तरह कायम रही थी कि बाप का मौरूसी घर तक छोड़ दिया था। मजबूरन वली-ए-अहद सल्तनत को भी खामोश हो जाना पड़ा। फिर भी तुम उससे होशियार रहना, टीपू ने थके थके से लहजे में कहा। कुंवर, तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुम बेखबरों की इस दुनिया में मेरी इतनी खबर रखते हो। सरिता के होंठों पर एक अफसरदा सी मुस्कुराहट उभर आई। टीपू जाने के लिए घोड़े पर सवार हुआ तो सरिता आगे बढ़ी और उसने घोड़े के सुमों के नीचे से कुछ खाक उठाकर अपने ऊपर डाल ली। ऐ खुदा, कुंवर की सारी मुसीबतें और परेशानियां मेरे सर कर। जख्म के बदले जख्म और जान के बदले जान। मेरा ये हकीर सदका कबूल कर। अजीब दुआ थी। टीपू मुड़ मुड़ कर सरिता को देखता रहा, यहाँ तक कि वो उसकी नजरों से ओझल हो गई। नवाब हैदर अली अपने 20,000 सिपाहियों के हमरा बहुत तेज रफ्तारी से मलाबार की तरफ जा रहा था। जब वालिय मैसूर का लश्कर कन्नौर के करीब पहुंचा तो अली ने रियासत की हुदूद से निकलकर बड़े वालिहाना अंदाज में इस्तकबाल किया और इंतहाई अकीदत और मोहब्बत के साथ नवाब की रिकाब को बोसा दिया। हैदर अली का दिल अपने साबिक अमीरुल बहर की तरफ से साफ हो गया था। नतीजतन वालिय मैसूर ने अली की इज्जत अफजाई के लिए उसे भी अपने हमरा ले लिया।
ندی کے قریب نائروں کی فوج جمع تھی۔ بے یار و مددگار مسلمانوں پر ظلم ڈھاتے ڈھاتے نائر اپنے آپ کو مرد میدان سمجھنے لگے تھے، اس لیے نواب حیدر علی کی فوج کو ذرا بھی خاطر میں نہیں لائے اور بڑے پرجوش انداز میں مقابلے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ والی میسور نے پہلے دن اپنے مورچے قائم کیے اور دوسرے روز الصبح نائروں پر حملہ کر دیا۔ اپنی کثرت کے سبب فتنہ گر ہندو اس جنگ کو ایک کھیل سمجھ رہے تھے، مگر دوپہر ہوتے ہوتے میدان ان کی لاشوں سے بھر گیا۔ ٹیپو سلطان نے بھی کئی نائروں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ سپہ سالار میر علی رضا خان کو ہدایت تھی کہ وہ ٹیپو کے آس پاس رہے، ولی عہد سلطنت کو حملہ کرنے کا موقع دے، مگر اس طرح کہ ٹیپو اپنی ناتجربہ کاری کے سبب دشمن سپاہیوں کے نرغے میں نہ آنے پائے۔ پھر جیسے ہی زوال کا وقت شروع ہوا، نائروں کی فوج بھاگ کھڑی ہوئی۔ نواب حیدر علی شہر میں داخل ہو گیا۔ سینکڑوں ستم رسیدہ مسلمان، عورتیں اور بوڑھے گھوڑوں کے سامنے لیٹ گئے اور چیخ چیخ کر فریاد کرنے لگے، ہمیں بھی قتل کر دو، ہم جی کر کیا کریں گے، ہمارے کڑیل جوان مارے جا چکے، گھروں کو آگ لگا دی گئی اور عفت مآب دوشیزاؤں کو ہندو گنڈے اٹھا کر لے گئے۔ یہ داستان علم اس قدر جانگداز تھی کہ نواب حیدر علی اشکبار آنکھوں کے ساتھ گھوڑے سے اتر آیا۔ ایک بوڑھی عورت نے آگے بڑھ کر والی میسور کا دامن پکڑ لیا۔ ہمیں یقین دلایا گیا تھا کہ نواب حیدر علی ہماری مدد کو پہنچنے ہی والے ہیں، پھر آنے میں اتنی دیر کیوں ہوئی؟ اب آئے ہو تو کس لیے آئے ہو؟ سب کچھ ختم ہو گیا۔ میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرا جوان بیٹا قتل کر دیا گیا اور جوان بیٹی کو ہندو بھیڑیے میرے کمزور ہاتھوں سے چھین کر لے گئے۔ واپس جاؤ نواب، واپس جاؤ، تمہارا اقتدار سلامت رہے۔ ہمارا کیا ہے، درندوں کی بھوک مٹانے کے لیے پیدا ہوئے تھے، سو ان کی خوراک بن گئے۔ بوڑھی عورت اپنے طرز گفتگو سے پڑھی لکھی معلوم ہوتی تھی، اس لیے اس کا شائستہ لب و لہجہ حیدر علی کے دل میں نشتر بن کر اتر گیا۔ مجھے آنے میں دیر ہو گئی ماں، مگر میں واپس نہیں جاؤں گا۔ جو دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت کرے، لیکن جو زندہ بچ گئے ہیں انہیں درندوں کی خوراک بننے نہیں دوں گا۔ والی میسور نے بوڑھی عورت کے دونوں بازو پکڑ لیے۔ خدا گواہ ہے کہ آپ کے اس بیٹے کی طرف سے غفلت نہیں ہوئی، بہت کام تھے اور فاصلہ بھی زیادہ تھا، آخر انسان ہوں، ہوا کی طرح تو سفر نہیں کر سکتا۔ بے شک میں آپ کے بیٹے کا نیم البدل نہیں ہوں، پھر بھی آپ مجھے اپنا بیٹا سمجھیں۔ اور میری بیٹی کا کیا ہوگا؟ بوڑھی عورت کا شور و فغان جاری تھا۔ اگر وہ زندہ بچ بھی گئی تو اس کی زندگی پر کون گواہی دے گا؟ میں تمہاری بیٹی کو تلاش کروں گا۔ حیدر علی کی آنکھوں میں نمی تھی اور ہونٹوں پر انتقام کی آگ۔ اپنے پیدا کرنے والے کی قسم، اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گا جب تک آپ کو آپ کی بیٹی سے نہیں ملا دوں گا۔ بوڑھی عورت کو والی میسور کے اس خلوص نے بہت متاثر کیا تھا۔ وہ حیدر علی کے سینے پر سر رکھ کر سسکنے لگی۔ آپ کا بہت شکریہ نواب کہ آپ نے اس بدنصیب عورت کے غم میں شرکت کی، لیکن میری زندگی تو درگور ہو گئی۔ اسے تلاش کرنے سے بھی کیا فائدہ؟ وہ اپنی آبرو کے دامن تار تار کو لے کر کہاں جائے گی؟ کون اس کے دریدہ لباس کو رفو کرے گا؟ خدا کرے کہ وہ درندے اسے قتل کر دیں، زندگی بھر رسوائی سے تو موت بہتر ہے۔ آپ صبر تو کریں، حیدر علی بوڑھی عورت کو تسلیاں دے رہا تھا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی بیٹی پہلے سے زیادہ معزز و محترم ہوگی۔ بوڑھی عورت روتے روتے خاموش ہو گئی تھی، مگر اسے حیدر علی کی بات پر اعتبار نہیں آیا تھا۔ والی میسور نے فوری طور پر علی سے مشورہ کرنے کے بعد پورے شہر کا محاصرہ کر لیا اور ساتھ ہی ساتھ یہ اعلان بھی کرا دیا کہ تمام لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں، جو شخص بھی اس کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے باہر نکلے گا اسے بے دریغ قتل کر دیا جائے گا۔ راجہ کنانور نے نواب حیدر علی کا پرجوش استقبال کیا اور والی میسور سے راج محل میں قیام کی درخواست کی۔ پھر ایک پرتکلف دعوت کے بعد راجہ اور رانی نے خلوت میں نواب حیدر علی کے سامنے اپنے قبول اسلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا، میں نائروں کی نظر میں اب تک ہندو ہوں، مگر اللہ جانتا ہے کہ اپنے بزرگوں کے مذہب سے میرا دور کا واسطہ بھی نہیں۔ میں دیوتاؤں کی نفی کر چکا ہوں اور اس اللہ پر ایمان رکھتا ہوں جو اپنی ذات میں تنہا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ آخر یہ مصلحت پسندی کیوں؟ نواب حیدر علی نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا، تم کھل کر اپنے عقیدے کا اظہار کیوں نہیں کرتے؟ میں اپنی قوم سے ڈرتا ہوں نواب بہادر۔ راجہ کنانور کے لہجے سے افسردگی اور ندامت کا اظہار ہو رہا تھا۔ تنہا ہوں اس لیے دل کی بات کسی سے نہیں کہتا۔ پوری نائر قوم کے ساتھ ریاست کی فوج بھی میری مخالف ہے۔ اگر انہیں تبدیلی مذہب کا شبہ بھی ہو گیا تو میرے گھرانے پر قیامت ٹوٹ پڑے گی، اس لیے میں اپنے ایمان پر آپ کو گواہ بنا دیتا ہوں۔ میرا یہ وعدہ ہے کہ صورتحال پر قابو پاتے ہی ریاست کے کسی شرپسند کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ نواب حیدر علی نے تعریفی نظروں سے راجہ کنانور کی طرف دیکھا اور پھر اسے گلے لگا کر قبول اسلام کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا، آج مجھے بہت خوشی ہے کہ میں کسی راجہ کا نہیں، اپنے دینی بھائی کا مہمان ہوں۔
آپ مطمئن رہیں اور پورے ہوش و حواس کے ساتھ ان فتنہ گروں پر قابو پانے کی کوشش کریں۔ آج سے ریاست میسور آپ کی حلیف ہے۔ اس کے بعد نواب حیدر علی نے راجہ کنانور اور اس کے داماد علی کی مدد سے ان ہندو فتنہ گروں کا سراغ لگا لیا جو بے گناہ ماپالاؤں پر نئے نئے مظالم ڈھاتے رہتے تھے۔ والی میسور کے جانثار سپاہیوں نے ایک ایک ہندو فتنہ گر کو گرفتار کر لیا۔ بعض نائروں نے مزاحمت کی تو انہیں پاگل کتے کی طرح ہلاک کر دیا گیا۔ ان بدماشوں کے گھروں سے سینکڑوں مسلمان لڑکیاں برآمد ہوئی تھیں جو طویل عرصے سے داشتاؤں کی زندگی بسر کر رہی تھیں۔ نواب حیدر علی کے حکم پر تمام فتنہ گر ایک کھلے میدان میں جمع کیے گئے۔ پھر مظلوم مسلمانوں کو لایا گیا جو اہل ہنود کے ہاتھوں اپنی عزت و آبرو جان و مال گنوا چکے تھے۔ تم طاقت کے نشے میں آج کے دن کو بھول گئے تھے۔ نواب حیدر علی کی پرجلال آواز میدان میں دور تک گونج رہی تھی۔ تو جان لو کہ یہ تمہارا یوم حساب ہے۔ نائروں نے بہت سے ہیلے تراشے، والی میسور کو سجدے کیے اور اس کے رحم کی بھیک مانگی، مگر حیدر علی نے کسی ستمگر کی فریاد کو قابل اعتنا نہیں سمجھا۔ مجھے اندازہ ہے کہ مظلوموں کی جماعت بھی اسی طرح گڑ گڑائی ہوگی، مگر تم نے اپنی آنکھیں اور کان بند کر لیے ہوں گے۔ حیدر علی کا لہجہ انتہائی قہر و غضب کا مظہر تھا۔ پھر مجھ سے توقع کیوں رکھتے ہو کہ میں تمہاری گریہ وزاری سنوں اور موت کے خوف سے پتھرائے ہوئے تمہارے زرد چہروں کی طرف دیکھوں؟ بس یہی انصاف ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ پھر جس ہندو فتنہ گر نے کسی مسلمان کو قتل کیا تھا، سرے میدان اس کا سر قلم کر دیا گیا۔ جس کسی نے کلمہ گو کے گھر کو آگ لگائی تھی، اس کے مکان کو بھی خس و خاشاک کی طرح پھونک دیا گیا اور سارا مال و متاع لوٹ کر ان مسلمانوں کے حوالے کر دیا گیا تھا جو اس فتنہ فساد میں بے گھر ہو گئے تھے۔ اس کے بعد نواب حیدر علی نے نائروں کے ہجوم کو مخاطب کر کے کہا، اگر میں تمہاری عفت مآب دوشیزاؤں کو مسلمانوں کے سپرد کر دوں اور وہ ان کے ساتھ داشتاؤں جیسا سلوک کریں۔ چند لمحوں کے لیے ہندوؤں کے ہجوم پر موت کا سناٹا طاری ہو گیا۔ پھر فضا میں بے شمار چیخیں گونجنے لگیں، نواب بہادر رحم، کیسا رحم؟ والی میسور نے ہندوؤں کی چیخوں کے جواب میں کہا، دنیا کا قانون یہی ہے کہ جسم کے بدلے جسم، جان کے بدلے جان اور آبرو کے بدلے آبرو۔ آج میں اس قدر با اختیار ہوں کہ اپنا ہر فیصلہ تم پر مسلط کر دوں اور تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو میرے فیصلے کو جھٹلانے کی طاقت رکھتا ہو۔ اس کے بعد تم دنیا کی جس عدالت میں بھی چلے جاؤ، وہاں کے منصف یہی کہیں گے کہ نواب حیدر علی خان بہادر نے تمہارے ساتھ پورا انصاف کیا۔ یہ عجیب و غریب دلیل تھی جسے سن کر بت پرستوں کے ہجوم کی نبضیں ڈوبنے لگیں، مگر میں ایسا نہیں کروں گا کیونکہ میں اپنی عدالت کے قانون کا پابند ہوں۔ مختصر سے وقفہ سکوت کے بعد نواب حیدر علی دوبارہ سرکش اور مفسد نائروں سے مخاطب ہوا، اور میری عدالت اسلامی قانون کی پابند ہے اور اسلام کسی گنہگار کا بوجھ کسی بے خطا انسان کے کاندھوں پر نہیں ڈالتا۔ آج کے بعد تمہارے بوڑھوں، بچوں اور عورتوں کو امان ہے۔ بے خوف و خطر اپنے گھروں کو واپس جاؤ اور اپنے دوسرے ہم مذہبوں کو بتا دو کہ اسلام ہی تمہیں زیر آسمان پناہ دے سکتا ہے۔ حیدر علی کے اس اعلان کے بعد نائر قوم کے شریف النفس لوگوں نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا، مگر ان کی تعداد بہت تھوڑی تھی۔ اکثریت کینہ پرور اور تنگ نظر تھی، اس لیے حیدر علی کی رواداری اور اعلیٰ ظرف سے متاثر نہ ہو سکی اور ماپلاؤں کے خلاف اپنے سینوں میں نفرتوں کا غبار چھپائے چپ چاپ چلی گئی۔ مقامی مسلمانوں کی نشاندہی پر والی میسور نے تمام ہندو فتنہ گروں کو قتل کرا دیا۔ پھر وہ مظلوم ماپالاؤں کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے تمام ستم رسیدہ دوشیزاؤں کے ماں باپ کو طلب کیا اور ان سے پوچھنے لگا، مجھے بتاؤ کہ تمہارے اس غم کا ازالہ کس طرح کیا جائے؟ نواب بہادر، یہ وہ زخم ہے جو کبھی نہیں بھرے گا۔ ہندوؤں کے ہاتھوں بے آبرو کی جانے والی لڑکیوں کے ماں باپ بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگے تھے۔ آپ بھی کیا کر سکتے ہیں، نازک شیشے تھے، گرے اور ٹوٹ گئے، اب انہیں کون جوڑ سکتا ہے؟ وہ شیشے خود نہیں ٹوٹے، انہیں توڑا گیا ہے۔ غیرت مند ماں باپ کی حالت زار دیکھ کر والی میسور آبدیدہ ہو گیا تھا۔ تمہاری بیٹیاں جبر کا شکار ہوئی ہیں، زمانہ انہیں کچھ بھی کہے مگر اللہ کے نزدیک وہ ہر الزام سے بری ہیں۔ یہ کہہ کر نواب حیدر علی اس بوڑھی عورت سے مخاطب ہوا جس نے ریاست کنانور میں داخل ہوتے وقت والی میسور کا دامن پکڑ کر فریاد کی تھی، ماں، تم نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہاری بیٹی مردوں سے بھی بدتر ہے، اس کی زندگی پر کون گواہی دے گا؟ میں اب بھی وہی کہتی ہوں نواب بہادر۔ غمزدہ ماں بڑے جانگوداز لہجے میں اپنی حسرتوں کی لاش پر نوحہ خوانی کر رہی تھی، مگر میں آپ کی اور دوسرے غیرت مند مسلمانوں کی بیٹیوں کے وجود پر گواہی دیتا ہوں کہ وہ عزت و آبرو کے ساتھ زندہ ہیں اور آئندہ بھی زندہ رہیں گے۔ اس کے بعد نواب حیدر علی نے اپنا نیا فرمان جاری کرتے ہوئے کہا، ہندو اوباشوں کے بہیمانہ تشدد کا نشانہ بننے والی تمام مسلمان دوشیزائیں سرنگا پٹم بھیج دی جائیں گی اور میری ریاست کے معزز افراد ان سے شادی کریں گے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔
نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔